الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس علم میں سے آ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے آپس میں سرکشی کی، آپس میں اختلاف کیا. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، پھر اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ اس معاملے میں جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے اور میرے تمام متبعین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ ان لوگوں سے کہیے جو اہل کتاب ہیں اور ناخواندہ لوگ یعنی ان پڑھ جو ہیں ان سے بھی آپ کہیے أَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً انہوں نے ہدایت پر ہے، انہوں نے ہدایت کو پا لیا. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ روگردانی کرے تو بات دراصل اتنی ہے کہ آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. یہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے اس دین کا اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھا ہے، یعنی اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتوں کو ختم کر دیا، اتمام کر دیا اپنی نعمتوں کا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو. سورہ مائدہ کی آیت کی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا من پسند ہو، اور اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو پسند کر رہا ہے، جس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو، کسی اور قانون کو قبول نہیں کرے گا، وہ دین صرف اسلام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو رہنمائی کی ہے، جو اپنے بندوں کے لیے قانون نازل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کامل کیا، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اس دین کو، اور اس دین کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا. اب کسی شخص کو اس بات کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ وہ دین کے اندر کوئی جو ہے رد و بدل کرے. ایک کامل چیز مکمل ہی ہوتی اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا. اکمال کو جو چیز پہنچ جائے اور نقص سے نقائص سے مبرہ ہوتی، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو اس کی کمال تک پہنچا دیا، حد کمال تک، یعنی دین مکمل ہو چکا ہے، اور جو اس کی بلندی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا. جو احکامات اللہ تعالیٰ کو پسند تھے وہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی اس کے اندر. اب جو لوگ اس دین کے اندر رد و بدل کرتے ہیں یا اس دین کو پسند نہیں کرتے، تو آپ نے آیات سنی کہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے سب رد ہے. یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شروع سے لے کے آخر تک نازل کیا ہے. یہی وہ ہدایت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم، اب آپ زمین کی طرف اتر جائیے، پھر جب کبھی میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت آئے گی تو جو شخص اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً نازل کی، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا. دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی قسم کا نقص نہیں ہے اس دین کے اندر، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو لوگ اس دین کے اندر فتوے، اقتصادات یا اپنے اس کے اندر اپنی خواہشات سے اس کے اندر جو ہے رد و بدل کرتے ہیں یا قانون بناتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھیں دین کو لوگوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دین اتارا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کے اللہ تعالیٰ لوگوں نے بہت سارے ادیان بنا لیے. آج جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ دین تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. ایک جماعت المسلمین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خالص دین لوگوں تک پہنچا رہی ہے. جماعت المسلمین کی دعوت خالص اسلام کی دعوت ہے. اپنی طرف سے جماعت المسلمین کوئی اس کے اندر فتویٰ یا کوئی اپنی طرف سے اجتہادات یا اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بناتی. جماعت المسلمین وہ دین لوگوں تک پہنچاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جہاں ہم کچھ نہیں پاتے وہاں ہم خاموش رہتے، وہاں ہم کچھ نہیں بولتے. اور جماعت المسلمین کے علاوہ آج جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ خود ساختہ ہیں. وہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کے نام رکھے اور اپنی طرف سے اس میں بہت ساری چیزوں کو ان کے اندر شامل کر کر لوگوں کے سامنے ایک دن کی کئی اسلام بنا کر پیش کرتے. یہی وجہ ہے آج آپ دیکھ لیں کہ بے شمار فرقے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت والجماعت ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، اور بے شمار کر کے یہ تو بڑے بڑے 4 فرقوں کے 5 کے نام ہیں، پھر ان میں بھی شافعی ہیں. اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، اسی میں خوش ہے. ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کروں. تو آپ دیکھیں کہ یہ
اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اسلام، یہ دین اللہ تعالیٰ کا من پسند دین ہے، اور ہمیشہ لوگوں کی سنت رہی، لوگوں کا یہی طریقہ رہا کہ انہوں نے حق کو بدل دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اہل کتاب نے جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا تب انہوں نے سرکشی کی، تب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل آ چکے تھے۔ یعنی اہل کتاب جانتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اس کے باوجود اپنے اختلاف پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے اختلاف پر قائم تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث کیے گئے اس سے پہلے کیا لوگوں کا حال تھا؟ کیا آپ دیکھیں جو زید بن ارقم ان کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، تو وہ کیا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں نکلے اور ایک یہودی عالم کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ مجھ پر اپنا دین پیش کرو، ہو سکتا ہے میں یہودی ہو جاؤں۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ تم یہودی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب میں سے اپنا حصہ نہ لے۔ تو زید نے کہا میں تو اللہ کے غضب سے ہی بچا پھر رہا ہوں، میں اللہ کے غضب میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ تو کیا تم مجھے کوئی ایسا دین بتاؤ گے کہ جس پر چل کر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں؟ تو اس یہودی عالم نے کہا تم حنیف ہو جاؤ۔ زید نے کہا حنیف کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دین ابراہیمی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ اللہ کے یکسو مسلم تھے۔ تو پھر زید ایک عیسائی عالم کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ مجھ پر اپنا دین پیش کرو، ہو سکتا ہے تمہارا دین میں قبول کر لوں اور عیسائی بن جاؤں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ تم عیسائی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اللہ کی لعنت میں سے اپنا حصہ لے لو۔ تو زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بچا پھر رہا ہوں، تو میں اللہ کی لعنت میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا تم مجھے کوئی ایسا دین بتاؤ گے کہ جس پر چل کر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں؟ تو اس عیسائی عالم نے بھی یہی کہا کہ تم حنیف ہو جاؤ۔ تو زید نے کہا حنیف کیا ہوتا ہے؟ جیسے دین ابراہیمی، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ اللہ کے یکسو مسلم تھے۔ تو زید نے کہا اللہ گواہ رہنا میں دین ابراہیم پر ہوں۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث سے کیا بات واضح ہوئی کہ یہودی جانتے تھے کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اس کے باوجود وہ دین ابراہیم پر نہیں آتے تھے، اس کے باوجود وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں گئے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ملت ابراہیمی ہی صحیح ہے، تبھی تو انہوں نے زید سے کہا کہ تم حنیف ہو جاؤ، وہ دین ابراہیم ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی جانتے تھے کہ وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، پر اس کے باوجود وہ عیسائیت کو نہیں چھوڑتے تھے اور دین ابراہیم کو جانتے تھے کہ دین ابراہیم حق ہے، اس کے باوجود وہ دین ابراہیم پر نہیں آتے تھے۔ یہ ہے وہ ہر دھرمی، اور یہی وہ ہر دھرمی ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نشاندہی کی ہے، کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا تھا کہ یہ حق ہے، جو ان پر دین نازل ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ بالکل سچے نبی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو اور اس اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جس طرح بیٹے کو پہچاننے میں باپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، اسی طرح اہل کتاب کو نبی علیہ السلام کے پہچاننے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی، پر اس کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کر دیا
اور اہل کتاب اپنے آپس کے فرقہ بندی کو بھی جانتے تھے کہ یہ تمام کی تمام غلط ہے، پر اس کے باوجود وہ اس پر ڈٹے ہوئے تھے. تو وہی چیز اس امت میں بھی داخل ہوئی ہے، اس امت میں بھی وہی چیز آئی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. آپ دیکھیں ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ضرور اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے، بالغ کا بالغ، ہاتھ کا ہاتھ، بالغ کا بالغ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضبط کے دل میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی اقتدار میں اسی میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. تو صحابہ کرام نے کہا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہود اور نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر کون؟ یہی انہی کے نقش قدم پر تم چلو گے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اہل کتاب 72 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری یہ امت عنقریب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی.